آج کل ہم سب ایک عجیب سے شور میں جی رہے ہیں۔ ہر طرف سے معلومات کی بمباری ہے، سوشل میڈیا پر دعوے ہیں، ہر کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ تو اس شور میں وہ ایک صاف آواز، وہ سگنل کیسے تلاش کیا جائے جو واقعی رہنمائی کر سکے؟ یہ آج کے دور کا شاید سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ لیکن یہ سفر باہر کی دنیا کا نہیں، بلکہ کچھ لازوال قرآنی کہانیوں کی گہرائیوں کا ہے۔ یہ کہانیاں صرف گزرے وقت کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ان بنیادی اصولوں کی عملی مثالیں ہیں جو آج بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ مجھے یہ عملی مثالوں والی بات بہت دلچسپ لگی۔ یعنی یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اصول عام انسانوں کی زندگیوں میں کیسے نظر آتے ہیں۔ تو اس سفر کا خاکہ کیا ہوگا؟ بالکل، ہم بات شروع کریں گے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے، جسے قرآن نے آیت الکرسی میں بیان کیا ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ ایک نظریاتی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ عظیم طاقت عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 3 کہانیاں ہیں، حضرت ابراہیم اور نمرود کا وہ مشہور مناظرہ، اچھا۔ حضرت عزیر کا وہ حیرت انگیز واقعہ جس میں وقت جیسے تھم گیا، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش کا قصہ۔ نظریے سے عملی مثالوں تک، اور اس کے بعد ہم سب سے اہم سوال کی طرف آئیں گے۔ جب اتنی واضح نشانیاں سامنے آتی ہیں تو انسانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ حسد جیسا ایک بظاہر چھوٹا سا جذبہ بھی انسان کو سچائی قبول کرنے سے کیسے روک دیتا ہے، اور اسے فکری بددیانتی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ لمبی ہے یا کچھ اور؟ نہیں، اس کی عظمت لمبائی میں ہرگز نہیں، یہ تو صرف 10 چھوٹے جملے ہیں۔ اس کی عظمت اس کے معنی کی گہرائی میں ہے۔ یہ اللہ کا ایسا جامع تعارف ہے جو انسانی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس کی شروعات ہی کائنات کے سب سے بڑے سچ سے ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ جی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد پر پھر اس کی صفات کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ الحی القیوم۔ حیو کا مطلب تو واضح ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، لیکن القیوم یہ لفظ بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ قائم رہنے والا کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کہا ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ قائم رہنے والا تو اس کی اپنی ذات کی بات ہوئی۔ القیوم کا مطلب ہے کہ یہ پوری کائنات